بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ ناظرین مکرم، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جمعہ کے دن کو باقی دنوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسا کہ رمضان المبارک کو باقی دنوں پر۔ یہی وجہ ہے کہ جمعہ کے دن سے بہت سے وظائف منسلک ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جتنے مبارک اوقات ہوں گے ان میں کیے گئے اعمال بھی اتنی ہی برکت و فضیلت والے ہوں گے۔ سورہ اخلاص بڑی فضیلت کی حامل ہے۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلث قرآن یعنی 1/3 قرآن قرار دیا ہے، اور اسے رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ یہ 4 آیات پر مشتمل مختصر سورت ہے جو اپنے اندر بے شمار فضائل لیے ہوئے ہیں جو احادیث نبویہ سے ثابت ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ان فضائل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ اس سورت کا آپ جمعہ کے دن کیا وظیفہ کر سکتے ہیں، اور یہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے۔ ترمذی، حاکم وغیرہ کی روایات میں ہے کہ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا نسب پوچھا تھا۔ ان کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی۔ بعض روایات میں ہے کہ مشرکین کے سوال میں یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کا بنا ہوا ہے، سونے، چاندی یا کسی اور چیز کا۔ ان کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی۔ یاد رہے کہ احادیث کے اندر اس سورت کے بے شمار فضائل بتائے گئے ہیں۔ ان میں سے چند فضائل یہ ہیں۔ ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ سب جمع ہو جاؤ، میں تمہیں 1/3 قرآن سناؤں گا۔ جو جمع ہو سکتے تھے جمع ہو گئے، تو آپ تشریف لائے اور قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی، اور ارشاد فرمایا کہ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ بروایت مسلم۔ ایک دوسری روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب بستر پر تشریف لاتے تو قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے دونوں ہتھیلیوں پر پھونک کر سر اور چہرے سے شروع کر کے اپنے جسم پر جہاں تک ہاتھ جاتا 3 بار پھیرتے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو لشکر کا امیر بنا کر بھیجا تو وہ اپنے لشکر والوں کو نماز پڑھاتا اور اس میں ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا۔ جب وہ واپس پلٹے تو انہوں نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اس سے پوچھو کہ یہ کام وہ کس لیے کرتا تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا، اس لیے کہ یہ رحمان کی صفت ہے اور میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اسے یہ بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ وظیفہ اس کا یہ ہے کہ ہر جمعہ کو جمعہ کے بعد اس سورت کا جتنا زیادہ ہو سکے ورد کیا جائے۔ اول و آخر درود پاک 11 مرتبہ ضرور پڑھا جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر عاجزی و انکساری سے دعا کی جائے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو ضرور فوائد حاصل ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور تمام حاجات کو پورا فرمائے، اور جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو آپ سے گزارش کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے
اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آسانی سے ملتی رہے۔ اب آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔